پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کل اپنی انتہائی اہم ترین سیاسی اننگز کا آغاز کریں گے۔ کیا کل کے میچ میں عمران خان کو فتح نصیب ہوتی ہے یا پھر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اگر فتح ہوئی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے وارے نہارے ہیں، اور اگر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے سیاسی بند باندھنے کے لیے، دیواریں کھڑی کرنے کے لیے، روڑے اٹکانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف ان تمام مشکل مراحل کو عبور کرتے کرتے آج اس مقام پر کھڑی ہے۔ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات کا اہم ترین مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ نہ صرف مکمل کیا ہے بلکہ اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات کے لیے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والی پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون ہے، تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، چوتھے نمبر پر JUIF اور پھر دیگر جماعتیں ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی حد تک تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ٹاپ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ 2000 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں انہوں نے مختلف نشستوں پر ان کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو پہلا مرحلہ پاکستان تحریک انصاف نے جیت لیا ہے، کیونکہ ان حالات میں جب کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، گرفتاریاں ہو رہی تھیں، پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی، خوف تھا، ڈر تھا، دباؤ تھا، ایک پریشر تھا، ان حالات میں بھی لوگ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے RO آفس تک پہنچے۔ کوئی RO آفس کے اندر سے گرفتار ہو گیا، کسی سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، کسی کو خود گرفتار کر لیا گیا، کسی کے تائید کنندہ، کسی کے تجویز کنندہ کو اٹھا لیا گیا۔ مختلف پریشانیاں، مشکلات، اور ان مشکلات کے سمندر کو عبور کرتے کرتے پاکستان تحریک انصاف ایک کنارے پر پہنچی ہے۔ ابھی یہ پہلا کنارہ ہے۔ ابھی انتخابی جو سرگرمیاں ہیں یا انتخابی جو عمل ہے اس کے کئی مراحل باقی ہیں۔ یہ سمندر 8 فروری کو، جو بھی 8 فروری کی شام کو جو بھی اس سمندر کو عبور کرے گا وہ اس کے کنارے تک پہنچے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف باقی جو مشکل ترین مراحل ہیں ان کو کیسے عبور کرتی ہے، کیونکہ ہر سٹیپ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے سامنے ایک مشکل یہ کھڑی ہے کہ کیسے بلے کا نشان واپس لیا جائے، کیسے پاکستان تحریک انصاف کو بچا کر آئندہ انتخابات میں لے جایا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جس طریقے سے فیصلہ دیا گیا اور پھر جو ڈیلنگ ٹیکٹس کی گئی، ٹھیک ہے فیصلہ کر دیا، لیکن ڈیلنگ ٹیکٹس جو ہیں وہ دراصل اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ایسے منصوبے موجود ہیں کہ ہر صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا ہے، یا پھر اتنی مشکلات پیدا کر دینی ہیں، اتنا تھکا دینا ہے ان کو کہ یہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہ لے اور کسی طریقے سے یہ انتخابی عمل سے بائیکاٹ کر دے۔ لیکن یہاں پر جو لوگ سوچ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف پر دباؤ بڑھایا جائے گا، ان کی گردن پہ انگوٹھا رکھا جائے گا، ان کا سانس روکا جائے گا، تو شاید وہ انتخابی عمل سے بائیکاٹ کر دیں گے، لیکن ایسا سوچنے والوں کی امیدیں نامراد ثابت ہوئی ہیں۔ ایسا سوچنے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، وہ کھلے بندوں کہہ چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، جیسے مرضی حالات پیدا کر دیے جائیں، پاکستان تحریک انصاف انتخابات سے بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کسی کے لیے خالی گراؤنڈ نہیں چھوڑے گی۔ یہ کنڈکٹ ہوتا ہے جو حقیقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، یہ کنڈکٹ ہوتا ہے جو جمہوریت پر ایمان اور یقین رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال سارے مراحل ختم ہوئے اور اب کل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف جس میں پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا،
اور اس کی جو رجسٹریشن تھی اس کو بھی معطل کیا گیا تھا. اب وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے اس وقت. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف، متنازع فیصلے کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ میں اپنی جو اپیل ہے وہ فائل کرے گی. اس بات کی توقع ہے اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ کسی صورت اس کیس کی جو سماعت ہے وہ کل ہی رکھوا دی جائے، کیونکہ جس طرح کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، جو کنڈکٹ رہا ہے خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس سے لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کی بڑی توقع ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اسی وجہ سے جو خواتین کی ترجیح فہرست تھی اس کو روک لیا گیا ہے، جو اقلیتوں سے متعلق جو ترجیح فہرست تھی اس کو روک لیا گیا ہے. تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً نقصان ہوا ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک مشکل مرحلے میں ضرور ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کسی ایک مرحلے پر بھی اس نے جو اپنا ٹیمپرامنٹ ہے اس کو لوز نہیں کیا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مستعدی، پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ان اقدامات کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتے آ رہے ہیں جو مختلف ہمارے اداروں کی جانب سے اٹھائی جا رہی ہے. تو یہ عمران خان کا اہم ترین میچ ہے. اگر کل کا میچ عمران خان جیت لیتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل کے اگلے مراحل میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا. ظاہر ہے پھر ایک پولیٹیکل پارٹی سٹینڈ کر رہی ہوگی، پھر اس کی جو خواتین کی مخصوص نشستوں سے متعلق ہیں فہرستیں ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے گا. جو اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی ترجیح فہرست ہے اس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے وہ کل کس تیاری کے ساتھ میدان میں اترتی ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنے دن لگتے ہیں، کیونکہ بہت کم ٹائم ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو کئی حوالوں سے اپنی تیاری کو ایکسٹرا آرڈنری لے کر جانا پڑے گا، اور ایک ایسا بھی نقطہ نہ چھوڑیے گا کہ کہیں آپ کی اس اپلیکیشن پر رجسٹرار آفس کی جانب سے کوئی اعتراض آ جائے. اور ایک ایک منٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اہم ہوگا. ہمیں جو اطلاع ملی ہے، جو ہماری بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم سے، تو اس کے مطابق کہ کل کورٹ کھلنے سے پہلے ہم وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. جب آ کر عملہ بیٹھے گا تو ہم سب سے پہلا یہی کام کریں گے اور ان کے سامنے اپنی اپلیکیشن رکھیں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنی اس پارٹی کو، ظاہر ہے عمران خان خود ایک مشکل میں ہے، ابھی عمران خان کے لیے کئی ایک مشکل مراحل پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اس بات کی توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے خلاف کچھ مزید کیسز بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ کرانے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ 3 مقامات سے عمران خان کے جو انتخابی پیپرز ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں، لاہور، اسلام آباد اور میاں والی. اسی طرح ایم کیو ایم نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں پر 9 مئی کے حوالے سے اعتراضات داخل کر دیے ہیں. ابھی تک کسی اور جگہ سے اس حوالے سے اعتراضات باقاعدہ نہیں آئے، لیکن اس بات کی توقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے مسائل مشکلات بڑھ سکتے ہیں. پولیس اب جس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں گھس رہی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے میں ٹویٹر پر پڑھ رہا تھا کہ شیخو پورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، ان کے گھر پر پولیس گھسی ہے اور گھر میں توڑ پھوڑ کی ہے، مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، خوف زدہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یقیناً یہ چیزیں اہم نہیں ہیں. میں پڑھ رہا تھا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ فرمان کہ جو انہوں نے انتخابات یا ریاستی اداروں کے ملازمین کے کنڈکٹ کے حوالے سے کہا تھا. آج بابا قوم کا یوم ولادت بھی ہے، اور آج قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فرمان جتنا ریلیونٹ ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت جو ریاست کے ملازمین ہیں، وہ جو ان کا کنڈکٹ ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فرمان انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور ہر ملازم کو قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فرمان نہ صرف پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. تو منوان جو قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کے الفاظ ہیں، آپ کو کسی سیاسی جماعت یا فرد کے سیاسی دباؤ سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پاکستان کا وقار بلند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی دباؤ کا شکار نہ ہوں، بلکہ ریاست اور عوام کے خادم کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، بے خوف
اور ایمانداری کے ساتھ۔ اب یہ جو ریاست کے ملازمین ہیں، یہ انہیں اپنا خود سے محاسبہ کرنا ہے، اپنا خود سے تجزیہ کرنا ہے کہ کیا میں جو کام کر رہا ہوں وہ میری ریاست یا میری نسلوں کے فائدے میں ہے، یا میں کسی وقتی دباؤ کا شکار ہو رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ آئندہ انتخابات، ظاہر ہے مشکلات، مسائل بہت ہیں، اس بات کی توقع ہے کہ اگلے انتخابات صاف شفاف ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کل کی بیٹل جیتے گی یا پھر ہارے گی۔ اگر ہارا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہوں گے، اور اگر کل کی جنگ، قانونی جنگ، پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف پہاڑ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گی تو پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔